اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قریش کے تحمل کے اسباب۔ ان اسباب کے ساتھ جن میں سے ہر ایک قریش کو سخت مشتعل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ توقع یہ تھی کہ اعلان نبوت کے ساتھ سخت خون ریزیاں شروع ہو جاتی، لیکن قریش نے تحمل سے کام لیا اور اس کے ناگزیر اسباب تھے۔ قریش خانہ جنگیوں میں تباہ ہو چکے تھے اور حرب فجار کے بعد اس قدر عاجز آ چکے تھے کہ لڑائی کے نام سے ڈرتے تھے۔ قبیلہ پرستی کی وجہ سے لڑائی صرف اتنی سی بات پر شروع ہو جاتی تھی کہ کسی قبیلہ کا کوئی آدمی قتل کر دیا جائے، مقتول کا قبیلہ بغیر کسی تحقیق کے انتقام کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، اور جب تک بدلہ نہ لے لیا جائے یہ آگ نہیں بجھ سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر آمادہ ہونا قریش کے لیے نہایت آسان تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ بنو ہاشم خون کا انتقام نہ چھوڑیں گے، اور پھر سلسلہ بالسلسلہ تمام مکہ جنگ میں مبتلا ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ اسلام لا چکے تھے اور قریباً کوئی قبیلہ ایسا باقی نہ تھا جس میں ایک شخص اسلام نہ لا چکے ہوں۔ اس لیے اسلام اگر جرم تھا تو صرف ایک شخص اس کا مجرم نہ تھا، بلکہ سینکڑوں تھے، اور سب کا استحصال کرنا ممکن نہ تھا۔ رؤسائے قریش میں متعدد ایسے تھے جو شریف النفس تھے۔ وہ بد نفسی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے خیال میں نیک نیتی کی بنا پر مخالفت کرتے تھے۔ اس بنا پر وہ چاہتے تھے کہ معاملہ صلح و آشنی سے طے ہو جائے۔ غرض جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان دعوت کیا اور بت پرستی کی اعلانیہ مذمت شروع کی تو قریش کے چند معززوں نے ابو طالب سے آ کر شکایت کی۔ ابو طالب نے نرمی سے سمجھا کر رخصت کر دیا، لیکن چونکہ بنائے نزاع قائم تھی، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ادائے فرض سے باز نہ آ سکتے تھے، اس لیے یہ صفات دوبارہ ابو طالب کے پاس آئی۔ اس میں تمام رؤسائے قریش یعنی عتبہ بن ربیعہ، شیبہ، ابو سفیان، عاص بن ہشام، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ شریک تھے۔ ان لوگوں نے ابو طالب سے کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کہتا ہے، ہم کو احمق ٹھہراتا ہے، اس لیے یا تو تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ یا تم بھی میدان میں آؤ کہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب نے دیکھا کہ اب حالت نازک ہو گئی ہے، قریش اب تحمل نہیں کر سکتے اور میں تنہا قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مختصر لفظوں میں کہا، جا نیام، میرے اوپر اتنا بار نہ ڈال کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری پشت و پناہ جو کچھ تھے ابو طالب تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب ان کے پائے ثبات میں بھی لغزش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابدیدہ ہو کر فرمایا، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند لا کر دے دیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہ آؤں گا۔ خدا تعالیٰ اس کام کو پورا کرے گا یا میں خود اس پر نثار ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر اثر آواز نے ابو طالب کو سخت متاثر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جا، کوئی شخص تیرا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدستور دعوت اسلام میں مصروف ہوئے۔ قریش اگرچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ نہ کر سکے لیکن طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، راہ میں کانٹے بچھاتے تھے، نماز پڑھنے میں جسے مبارک پر نجاست ڈال دیتے تھے، بد زبانیاں کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر لپیٹ کر اس زور سے کھینچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ قریش متحیر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سختیاں کیوں جھیلتے ہیں۔ انسانی دماغ ایسی سخت نفس کشی اور جان بازی کا مقصد جاہ و دولت اور نام و نمود کی خواہش کے سوا اور کیا کر سکتا ہے؟ قریش نے بھی یہی خیال کیا۔ اس بنا پر عتبہ بن ربیعہ قریش کی طرف سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، محمد کیا چاہتے ہو؟ کیا مکہ کی ریاست؟ کیا کسی بڑے گھرانے میں شادی؟ کیا دولت کا ذخیرہ؟ ہم یہ سب کچھ مہیا کر سکتے ہیں اور اس پر بھی راضی ہیں
کہ کل مکہ تمہارا زیر فرمان ہو جائے، لیکن ان باتوں سے باز آؤ۔ عتبہ کو اس درخواست کی کامیابی کا پورا یقین تھا، لیکن ان سب ترغیبات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ میں تم ہی جیسا آدمی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک خدا ہے، بس سیدھے اس کی طرف جاؤ اور اسی سے معافی مانگو۔ کہہ دے کہ کیا تم لوگ خدا تعالیٰ کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں یہ زمین پیدا کی، اور تم خدا تعالیٰ کے شریک قرار دیتے ہو، یہی سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ عتبہ واپس گیا تو وہ عتبہ نہ تھا۔ اس نے قریش سے جا کر کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں وہ شاعری نہیں، کوئی اور چیز ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہو کر عرب پر غالب آ جائیں گے تو یہ تمہاری ہی عزت ہے، ورنہ عرب ان کو خود فنا کر دے گا۔ لیکن قریش نے یہ رائے نامنظور کی۔